وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام ناظم جلسہ صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما، معقر علماء کرام، مدرسہ قاسمیہ تنکڑیا منیہاری کے نہایت ہی معقر براکین حضرات، عظیم الشان جلسہ دستار بندی کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، تنکڑیا اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، کافی دیر سے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام کی آخری کڑی بن کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں جب آپ کے گاؤں کے اندر پہنچا تو مجھے یہ خبر ہوئی کہ اس گاؤں کے اندر آج 6 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی ہے اور ایک عالم کی بھی. ہم ان بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قوم کے لیے ان طلباء کو مفید ثابت بنائے، اور جن لوگوں نے مدرسہ کو ترقی کے منازل تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے اور جو لوگ دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان تمام حضرات کی ہر طریقے کی پریشانیوں کو دور فرما اور قدم قدم پہ اللہ ان کو ترقی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی، اگر آپ سرسری طور پر پوری دنیا کا مطالعہ کریں گے اور خصوصاً ہندوستان کی سرزمین پر اگر گہری نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایک بات بالکل معلوم ہو جائے گی اور روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ آج مسلمان ہر جگہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے، خطروں سے کھیل رہا ہے، ڈر ڈر کی جی رہا ہے. مسجد کو باقی رکھنا
مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو قائم رکھنا ایک چیلنج بن گیا ہے۔ مدارس کو زندہ رکھنا سب کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پہ مدارس کے اوپر تالے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آپ نے ابھی 22 جنوری کا بھی وہ منظر آپ نے دیکھا، کون سا مسلمان ہوگا جو اس بات کو پسند کرتا ہوگا کہ مسجد کی جگہ پہ مندر بنے؟ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے پاس ایمان ہوگا تو اس بات کو بالکل قبول نہیں کر سکتا ہے کہ مسجد کی جگہ پہ مندر بنے۔ لیکن ہمارے سامنے ایسا ہوا، اور کچھ مسجدوں کے اوپر باقاعدہ معاملات چل رہے ہیں۔ ابھی میں جب آپ کسی قاسمیہ مدرسہ کے روم میں آرام کر رہا تھا، میں نے نیوز کے اوپر نظر دوڑائی تو بنارس کے اندر جان واپی مسجد کا جو معاملہ بہت ہی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے جو چیزیں داخل کی گئی ان تمام چیزوں کو خارج کر دیا گیا ہے، اور بہت جلد باقاعدہ آج وہی معاملہ چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی معاملہ ہونے جا رہا ہے کہ وہاں بھی مسجد کو بہت جلدی ختم کر دیا جائے گا۔ آپ ہندوستان سے باہر اگر فلسطین کی سرزمین کے اوپر جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ مسجد اقصی ملے گی۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے، اور فلسطین کے اندر مسلمان اپنی ایمان کو باقی رکھنے کے لیے کس طریقے سے جان جی لگا رہے ہیں اور کس طریقے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ آپ نے وہ بھی دیکھا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو آپ واللہ آپ اس بات پر حیرت کریں گے کہ 57 ممالک بھی ایک فلسطین کے اس مسجد کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کی ذرہ برابر مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آخر کیوں اتنے پریشان، اتنی دعائیں؟ مسجد حرم کے اندر بھی دعا مانگی جا رہی ہے، مسجد حرم کے اندر بھی، حرم شریف امام حرم بھی خانہ کعبہ کے اندر دعا مانگ رہے، اللہ فلسطین کی حفاظت عطا فرما، مسلمان کی حفاظت عطا فرما۔ مسجد حرام کے اندر بھی امام حرم باقاعدہ نماز کے اندر دعا مانگ رہے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلاں فلاں جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ لیکن آج مسلمانوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی؟ آج ہماری مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ آواز چاروں طرف سے آتی ہے، اے اللہ ہم مجبور ہیں، ہم سے نہیں ہو کچھ ہو پا رہا ہے، ہمارے پیر، ہمارے ہاتھ، ہر چیز کے اوپر تالے لگ چکے، اللہ تو ابابیل کو بھیج دے، جس طریقے سے تو نے اصحاب الفیل ابرہا کہ لشکر کے اوپر تو نے ابابیل کو بھیجا تھا، جب خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے اور خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابرہا جیسے بادشاہ نے اپنے لشکر کو بھیجا، اور ہاتھی بنا کر کے ہاتھی کے شکل میں لشکر کو بھیجا، اور یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں۔ لیکن اللہ
قرآن کی آیتوں کو جب پڑھتا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے آج بھی یقین ہے کہ جب خانہ کعبہ کی حفاظت ہو سکتی ہے اور تو ابابیل کی شکل میں جب ہاتھیوں کے جھنڈ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تو اے اللہ آج بھی تو زندہ ہے اور آج بھی تو ابابیل کی شکل میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ نے مدد کی اور جگہ جگہ پہ اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے مومن بندو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم رسولوں کی مدد کرتے آئے ہیں اور ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا ہم دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن ہم اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ان کی مومنین کی اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فالٹ ہے یہاں پہ۔ فالٹ کیا ہے؟ ہم مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا یہ وعدہ ہے مومنین کے ساتھ، تم میں سے جو ایمان والا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کو اللہ مانتا، اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو خالق مالک رازق مانتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اے میرے مومن بندو ہم تمہاری مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جن لوگوں نے نیک عمل کیا۔ اور پھر فرمایا اے میرے مومن بندو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کا خلیفہ تمہیں بنائیں گے، زمین کے اوپر ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، زمین کے اوپر ہم تمہیں کرسی پر براجمان کریں گے، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ اور یہ میرا وعدہ ہی نہیں ہے، یہ میرا جملہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے باقاعدہ خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا، ہم نے اس سے پہلے بھی زمین کے اوپر حکمرانی دی۔ اور اٹھاؤ اسی سرزمین ہند کو، اسی سرزمین ہند کے اندر ہم نے مسلمانوں کو لگ بھگ 800 سال تک مسلمانوں کو حکومت دی ہے۔ اس ہندوستان کے اندر کتنے سال تک مسلمانوں نے حکومت کی؟ لگ بھگ 800 سال۔ سوچ سکتے ہیں آپ تاریخ کے اوراق کو آپ اٹھائیے پڑھیے۔ ہاں ہم تو صدیوں سے سلطان ہیں، 800 سال تک حکومت ہم نے کی۔ یہ سوشل میڈیا والا آپ سے ہماری گزارش ہے، ہماری تقریریں بہت زیادہ ہائی لیول بنا کر کے نہیں مت ڈالیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کی تقریر کر رہے ہیں تو آپ اس انداز سے باندھ کر ڈال دیجئے مولانا نے بابری مسجد کے تعلق سے ایسا کہا، رام مندر کے تعلق سے ایسا کہا۔ میرے بھائیوں میں اصلاح کے مقصد سے تقریریں کر رہا ہوں، لیکن سوشل میڈیا والوں یاد رکھیے گا آج سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر اگر حکومت کی نظر ہے تو علماء کے اوپر سب سے زیادہ۔ اور یاد رکھیے علماء اگر اندر یا علماء ختم تو دنیا ختم۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الا اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر اللہ اللہ لینے والا باقی رہے گا، یعنی زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ اللہ کا نام لینے والا جب تک ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم نہیں کرے گا۔ یہ کہہ لیجیے لا الہ الا اللہ کہنے والا جب تک دنیا میں باقی رہے گا تب تک زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا نہیں کرے گا۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ، جس دن دنیا سے یہ اللہ اللہ کہنے والا یا یہ علماء حق اگر ختم ہو جائیں گے تو اسی دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا، قیامت برپا کر دے گا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، اور میں آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پوری دنیا
اور پورے ہندوستان کے اندر کا اگر آپ گہری نظر دوڑائیں گے تو بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے. آج مسلمانوں کو بالکل ننگا کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو حرام اور حلال کی تمیز کرنے کی نہیں بلکہ حلال و حرام اور ساری چیزوں کے لالچ دی جا رہی ہے. لون مسلمانوں کو بلا بلا کر کے دیا جا رہا ہے. مسلمان لڑکیوں کو بغیر دوپٹہ کے بغیر حجاب کے داخلہ لیا جا رہا ہے. کالجوں کے اندر انٹری کرنے کی اجازت مل رہی ہے, اور اگر حجاب والی ہے تو ان کو کالج کے اندر انٹری نہیں مل رہی ہے. میرے بھائیوں, آج ہماری ایمان کا بہت ہی زبردست طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے. چاروں طرف سے مسلمانوں کو ہر طریقے سے آزمایا جا رہا ہے. اللہ کی مدد نہیں آ رہی. کیوں؟ اللہ کی مدد آئے گی, اللہ آزمائے گا میرا یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے. اے میرے مومن بندو, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے میرے بندو, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں, بالکل ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ, فرمایا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے اور آج بھی ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم یہ چیک کریں گے تم میں سے پکا سچا مومن کون. چیک کریں گے. آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا ایمان پتہ چل جاتا ہے کتنا پکا ایمان والا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں. یہ معلوم چل جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. آپ نے طالوت اور جالوت کا بھی واقعہ سنا ہوگا. طالوت اور جالوت کا بھی واقعہ آپ نے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا. اللہ نے اس کی آزمائش کی. اس نہر سے گزرنا ہوگا اور نہر سے گزرتے سمے آپ کو پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, لیکن زیادہ پانی مت پینا, بس ایک ایک گھونٹ پی لینا بس. زیادہ پیو گے تو پھر ختم. آزمائش ہے تمہارے نہر کے سامنے, پانی مت پینا. جن لوگوں نے اللہ کی اس بات کے اوپر یقین نہیں کیا, دھڑا دھڑ پیتا چلا گیا, وہ کمزور پڑ گیا, کہانی ختم, نہیں جا پائے آگے. اور جن لوگوں نے قرآن کی آیت کے اوپر, اپنے نبی کے اوپر وشواس کیا اور اس کے بعد کے اوپر عمل کیا اور پانی کو نہیں پیا اور تھوڑا سا پی کر کے آگے نکلا, وہ جا کر کے میدان جنگ کے اندر لڑا اور باقاعدہ فاتح ہوا, اس کو مضبوطی ملی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہر طریقے سے ہو رہی ہے. آج ہماری ایمان کی آزمائش سب سے زیادہ ہے. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہماری ایمان کے اندر کمزوری ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے مومنو, اے لوگوں, غم نہ کرو, مایوس نہ ہو. تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں سربلندی دیں گے, ہم تمہیں حکمرانی دیں گے, ہم تمہیں سلطنت دیں گے, ہم تمہیں کرسی پہ براجمان کریں گے. ہم نے تمہیں 800 سال تک حکومت اسی ہندوستان کی سرزمین پہ دیا ہے, ہم پھر تمہیں حکمرانی دیں گے. دنیا کے اندر سربلندی تمہاری رہے گی, دنیا میں حکومت تم کرو گے. شرط یہ ان کنتم مومنین, شرط یہ کہ مومن بن جاؤ. اللہ کے اوپر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان والے بن جاؤ. اللہ کے اوپر جیسا توکل ہونا چاہیے ویسا توکل اختیار کر لو. اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, اسی کی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہے. اسی اللہ کے اوپر توکل تو کرو, اسی اللہ کے اوپر بھروسہ تو کرو. اللہ کہتا میرے بندو, ہم تمہیں حکمرانی دیں گے, ہم تمہیں بادشاہت دیں گے. شرط یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, شرط یہ کہ میری عبادت کرو, میرے علاوہ کسی اور کو شریک مت کرو. دیکھ رہے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مدد اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان ہے, مسجدوں میں 5 ٹائم نہ پہنچتا ہو, یہ کون سا ایمان ہے؟
जुमे की नमाज पढ़ने वालों, क्या यही ईमान तुम्हारा है? जो ईमान तुम्हें मस्जिद तक पहुंचा न पाए, क्या वो ईमान तुम्हें जन्नत तक पहुंचा पाएगी? बताओ तो मेरे भाइयों, जो ईमान तुम्हें निकाब और हिजाब पर मजबूर न करे, तुम्हें हिजाब लगाने पर तुम्हें जोर न दे, वो ईमान वो कैसा ईमान है? दुनिया की रंगीनियों में डूबने वालियों, जरा बताओ तो सही वो तुम्हारा कौन सा ईमान है? अल्लाह की कसम, नबी अकरम के दौर के अंदर अगर औरतों को देखा जाए तो उनका ईमान इतना ही ज्यादा मजबूत था कि अगर अल्लाह के नबी ने यह हुक्म दे दिया और ये फरमा दिया कि रास्ते में चला करो, तो बीच रास्ते में मत चलो, किनारे किनारे चला करो। नबी अकरम का ये फरमान सुनना था कि उस दौर की औरतें रास्ते से इतना हट करके चलती थी कि दीवार से इतना सट के चलती थी कि उनके कपड़े फट जाया करती थी, लेकिन वो बीच रास्ते से चलना गवारा नहीं था। उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान जो सुन रखा था, आज पूरी रात तकरीरें सुनने वालों, पूरी रात तकरीरें सुन करके अपने ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी तब्दीली न लाने वालों, जरा बताओ, अल्लाह हमारी मदद करे तो हमारी मदद कैसे करे? अल्लाह हमारी मदद करे तो किस बुनियाद पे हमारी मदद करे? फरमाया याबुदूननी वला युशरिकून बी शैया, आई मेरे बंदो मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। यही तो है मदद, अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा, मदद आएगी अल्लाह की, और उसी को तो मदद आएगी और जरूर आएगी। शर्त ये कि ईमान वाले बने। 2-4 साल तक बेटा बेटी ना हुआ तो निकला बाबाओं के पास, मज़ारों के पास, दरगाहों में, कठमुल्लाओं के पास, पीरों और वलियों के पास। ये तुम्हें क्या देंगे? आज मुसलमानों के हालात को जरा देखिए मेरे भाइयों। औरतों की ईमान का जायजा लो, अगर 1-2 साल तक बच्चा पैदा ना हुआ, उस औरत को ताना और उस औरत को मजार पर जाने पे मजबूर किसने किया? हमने और आपने उस औरत को किया है। वो शौहर जो इस बात से वाकिफ भी नहीं, उसका अकीदा इतना मजबूत नहीं है, लेकिन समाज के लोग ताना दे दे करके उसको कभी इस दरगाह पे कभी उस दरगाह पे जाने पे मजबूर कौन कर रहा है? ये बदअकीद की और ये अकीदे के अंदर कमजोरी जो आई हुई है, मेरे भाइयों याद रखना, अगर ईमान की कमजोरी है तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती है। जाओ मस्जिदों में दुआएं करते रहो और रात भर रोते रहो, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ईमान के अंदर कमी है। आज हमारे ईमान के अंदर गड़बड़ी है। अल्लाह के ऊपर जैसा तवक्कुल और जैसा भरोसा और अल्लाह की जैसी इबादत और अल्लाह का जैसा मकाम अल्लाह को देना था, वैसा मकाम हमने और आपने अल्लाह को मकाम नहीं दिया है। हमने वलियों को, बुजुर्गों को और कब्रों को, मज़ारों को और न जाने किन किन जगहों को हमने वो मकाम दे रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा इस बात से दुख है कि बंदा मेरे साथ किसी और को शरीक करे। अल्लाह कहता है मेरे बंदे दुनिया में सारे काम कर लेना, लेकिन आए मेरे बंदे मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करे। गौर करो तब अल्लाह की मदद आएगी। अब देखिए वाकयात के ऊपर जरा नजर दौड़ाइए। नबी अकरम के दौर में बहुत सारी जंगें लड़ी गई। नबी अकरम के दौर में बहुत सारी जंगें हुई। नबी अकरम को भी सताया, नबी अकरम को भी मारा, नबी अकरम को भी परेशान किया, सहाबा को भी परेशान किया। नबी अकरम से पहले दुनिया के अंदर जो रसूल आए, दुनिया के अंदर जो मोमिनीन आए, उनको भी तो सताया गया, उनको भी तो मारा गया, उनको भी तो परेशान किया, उनको भी तो जलती हुई और तड़पती हुई और खोलते भी तेल के अंदर डाल दिया गया, उनको भी तो अंगारे में फेंक दिया गया, उनको भी तो चीर दिया गया और उनको न जाने कैसी कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि तमाम के तमाम लोगों ने अपने अपने रसूलों से शिकवा और शिकायत की, मता नसरुल्लाह
اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں، ہمیں اتنی زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہے، اے رسول بتاؤ تو صحیح، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب میں قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، بہت جلد آئے گی، مدد اللہ کی آئے گی۔ اور اللہ کے علاوہ کس کی مدد آ سکتی ہے؟ آئے گی، بہت جلد مدد آئے گی، لیکن شرط کیا مومن بنو۔ نبی اکرم کے دور میں اگر آپ واقعات دیکھیں گے، جنگ بدر کو آپ اٹھائیے، کتنے تعداد تھی مسلمانوں کی؟ جنگ میں کتنی تعداد تھی؟ یہ علماء نہیں بتائیں گے، آپ لوگ بولیے گا تھوڑا، 1 بجے رات کو 1:30 بجے رات کو تقریر دیں گے اور ہم کو بولیے گا بولتے رہے روبوٹ کی طرح، نہیں ہو سکتا۔ آپ بولیے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ادھر سے آواز آنی چاہیے، کتنے تھے بھائی؟ کتنے؟ 200 300 400 500 1000 2000 300 200 300 اور کفار مکہ کی تعداد 1000، یعنی 300 کے مقابلے میں 600 نہیں 900 نہیں 1000۔ اور کس طریقے سے؟ مسلمانوں کے اندر کمزور بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، بچہ بھی ہے، تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں، اور جو یہ کفار تھے ان کے پاس 1000 کی تعداد ہے، اور سارے کے سارے ہٹے کٹے، سارے کے سارے جوانے، سارے کے سارے جنگجو ہیں، سارے کے سارے بہادر ہیں، اور سب کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، ڈھال ہے، سب کے پاس سواریاں ہیں، سب اپنے میں مکمل ہیں۔ لیکن بتاؤ مسلمانوں، جنگ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی کہ شکست ہوئی؟ مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی کہ مسلمانوں نے وہ جنگ ہاری؟ بتاؤ آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ کے اندر کیا رزلٹ آیا؟ کیا ہوا تھا رزلٹ؟ کیا ہوا تھا؟ مسلمان جیتا تھا، دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 300 کی تعداد ضرور تھی، یہ کوالٹی، اس کے اندر کوانٹیٹی نہیں لیکن کوالٹی تھی، یہ کوالٹی والے مسلمان تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانے والے نہیں تھے، یہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، صرف اللہ سے مانگنے والے تھے، اور صرف اللہ کو پکارنے والے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ نے جب دیکھا 300 کی تعداد سامنے 1000 کی تعداد، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر گئے، اور سجدہ میں جانے کے بعد آپ نے جو دعا مانگی، حدیثوں کے اندر وہ دعائیں موجود ہے، اللہم ان تہلک ھذی العصابہ، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک کر دی گئی، اگر شکست کھا گئی، اگر مغلوب ہو گئی، اے اللہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر شکست پا گئی، ہار گئی، تو اے اللہ اس روئے زمین کے اندر تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ نبی اکرم سجدے میں ہے اور باقاعدہ سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے اپنے اس بندے کی دعا سنی، اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ قرآن کی آیتوں کو اٹھاؤ، اللہ کہتا میں نے اس بندے کی اور مسلمانوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، ایک فرشتہ کی طاقت اگر زمین پہ مار دے تو یہ زمین چکنا چور ہو جائے، اتنی طاقت ایک ایک فرشتے کے پاس ہے۔ لیکن ایک فرشتے سے نہیں، 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کی فتح دلائی، مسلمانوں کی مدد کی۔ اور ذرا تصور کیجئے، یہ 313 اور 1000 کی تعداد دوڑا دوڑا کر کے باقاعدہ فتح ملی مسلمانوں کو، اور 70 کو ان لوگوں نے قید کیا مسلمانوں نے۔ بتائیے ایمان ہی کا تو جذبہ تھا، ایمان ہی تو تھا کہ اللہ نے مدد فرمائی۔ ایمان آج بھی اگر ایمان ہو جائے
تو میرے بھائیوں آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ توحید کے اندر گڑبڑی ہے آج مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر بھی توحید، ہندو دھرم کے اندر بھی توحید۔ جتنے بھی مذاہب کو آپ اٹھائیں گے ان تمام مذاہب کے اندر آپ کو توحید ملے گا، اور اللہ نے اسی چیز کے لیے تو نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے رسولوں کو اسی توحید کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا رازق صرف ایک ہے، مانگو تو اللہ سے، روزی روٹی طلب کرو تو اللہ سے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی چیز اگر تجھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگا کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شرک سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو اٹھاؤ، ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے ایکم برہما دتیہ ناستہ نیہنا نہ کنچن، ایک ہی برہما، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ایک ہی اللہ ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، یعنی پورے کائنات کا خالق مالک ایک ہے۔ یا چتیو یوم مہنس تسما دیوی شوری رشا، اسی سے مانگو، اسی ایک اللہ سے مانگو، اسی ایک بھگوان سے مانگو، اسی ایک ایشور سے مانگو، وہی دینے والا، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا ذرہ برابر تمہیں نہیں دے سکتا ہے۔ نہ کچھوچا والا، نہ اجمیر والا، نہ بدایوں والا، نہ دلی بمبئی، نہ کلکتہ والا، کوئی بھی بابا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے، صرف اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے۔ یا چتی یوم نستسما دیوی شوری ریشا، اس ایک اللہ کے علاوہ تمہیں ذرہ برابر کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر مانگنا ہے تو اسی سے مانگو۔ جب بھی پکارو ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو جب بھی پکارو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور تم سے پہلے بھی لوگوں نے مجھے پکارا تو اس کی پکار کو بھی میں نے ہی سنا ہے۔ ہاں دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا جو سمندر کے گہرائیوں میں تھا، سمندر کے نیچے میں تھا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر تھا، وہاں پہ کسی بھی آکسیجن پہنچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ جب وہاں پہ میرے بندے یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے ساتھ جب یونس نے مجھے پکارا تو میں نے اس کے پکار کو سنا۔ اسی طریقے سے زکریا نے پکارا، اور زکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، زکریا 80 سال کی عمر میں پکارا تو ہم نے اس کے پکار کو سنا اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ ہم نے اسی طریقے سے ابراہیم کی پکار کو سنا، 80-90 سال کی عمر میں بال کا سفید ہو چکے، پیدائش کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اور اس کی بیوی بڑھیا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جب پکارا تو ہم نے اس کو اسماعیل عطا کیا۔ اے میرے بندو میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، مجھے پکارو، میں ہی تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ تو توحید جب تک تمہارے اندر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہے گی۔ آج سماج کی ان جگہوں سے توحید دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر شرک تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں کہ توحید کم اور شرک آپ کو زیادہ ملے گا۔ توحید ہے نہیں، جتنی توحید مضبوط اتنی آپ کی نماز مضبوط، اور اگر توحید کمزور تو نماز بھی کمزور۔ اپنے مسجد کا جائزہ لو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید جتنی مضبوط ہوگی ظاہر سی بات ہے اللہ کی عبادت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جہاں پہ توحید کی کمی وہاں پہ آپ کو بازاروں میں بھیڑ ملے گی، آپ کو مزاروں میں بھیڑ ملے گی، آپ کو غلط جگہوں میں آپ کو بھیڑ نظر آئے گی، اور اگر بھیڑ نظر نہیں آئے گی تو صرف مسجد میں نظر آئے گی۔ آج دیکھیے حالات، یہ تعداد ہے مسلمانوں کی، اگر یہی جگہ پہ اگر آرکیسٹرا ہوتا اور ناچنے والی یا طوائف خانے سے آتی اور فلم دنیا کی کوئی ہیروئن آ جاتی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا والا وائرل کر دیتا ہے، کوئی ہیروئن آ جاتی اور اپنے بال، اپنی کمر
اور اپنی آواز اگر دکھاتی تو ایک 70 سال کا بھی آدمی آ کر کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتا. ایک نوجوان جو یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے پوری رات اس کی کمر کو اور اس کے ڈانس کو دیکھتا ہوا نظر آتا. میرے بھائیو یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن و حدیث سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس جلسے کو بنانے کے لیے اور اس جلسے کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے یہاں تین کڑیا کے جوانوں نے اور یہاں کے جن لوگوں نے جلسوں کے اندر ساتھ دیا ان کا کتنا رول ہے اور کتنا یوگدان ہے. ان سے پوچھو کیوں انہوں نے جلسہ کیا ہے. صرف وجہ یہی ہے کہ مدارس زندہ رہے, وجہ یہ ہے کہ دین کا کام ہو, وجہ یہ ہے کہ اسلام پھیلے, وجہ یہ ہے کہ توحید کا بول بالا ہو اور اپنے علاقے کے اپنے علاقے سے شرک ختم ہو. صرف مقصد یہ ہے. لیکن اس کے باوجود جوانوں کو دیکھو ایسا لگتا ہے ان کو اسلام سے اور دین سے اور ایمان سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو مومن ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مدد کریں گے, تمہاری پکار کو ہم سنیں گے, تمہیں ہم اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم تمہاری مدد کریں گے اور ضرور بضرور تمہاری مدد کریں گے. شرط یہ کہ مومن بن جاؤ. کیسا ایمان ہونا چاہیے, کتنا زبردست ایمان ہونا چاہیے. میرے بھائیو اگر ایمان کے واقعات کے اوپر نظر دوڑائیں تو ذرا ایمان کے اس واقعہ کے اوپر نظر دوڑاؤ. کتنا ایمان مضبوط تھا کہ ایک جنگل کے اندر بھی ایک چرواہا جس کے پاس کئی بکریاں تھی اور کئی 100 بکریاں موجود تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر ہو رہا ہے, جنگلوں سے گزر رہے ہیں اور ان کو بھوک لگی ہوئی, ان کو پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رکے اور انہوں نے کہا کہ چلو ذرا ہم دودھ پی لیتے بکریوں کا اور ان بکری کا دودھ پی لیں گے. جب ذرا رکے اور اپنے ایک آدمی کو بکری چرانے والے کے پاس جب بھیجا, چرواہے کے پاس, چرواہے سے کہا اپنی ایک بکری کا دودھ ہمیں دے دو, ہمارا مالک ذرا بھوکا ہے پیاسا وہ دودھ پی لے گا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بکری کا دودھ تمہیں نہیں دے سکتے. کہا کیوں نہیں دے سکتے, کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ بکریاں میری ضرور ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں, میرا ان بکریوں کا مالک گھر کے اندر ہے, ان کی اجازت کے بغیر میں دودھ کیسے پلا سکتا ہوں. یہ بات جا کر کی حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب اس نے بتائی تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے نکلے اور چرواہے کے پاس پہنچے اور چرواہے سے کہا اے چرواہے ذرا یہ بتا تم مجھے دودھ نہیں پلا سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ چلو ایک اور کام کرتے ہیں, تم بے خوش ہم بے خوش, تم ذرا ہم سے دینار و درہم لے لو, یہ بکری ہمیں دے دو, ہم اس کا دودھ بھی پی لیں, ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں. تم بھی خوشی, تم بھی خوش ہم بھی خوش, تم بھی فائدہ میں ہم بھی فائدہ میں. اس نے کہا پھر این اللہ, کہا پھر اللہ کہاں ہے بتاؤ. ہاں ٹھیک ہے ہم تمہیں بکری دیں گے, ہمیں تم دینار و درہم دے دو, ہم بھی فائدہ میں رہیں گے تم بھی فائدہ میں رہو گے, میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن میرا اللہ جس کو ساری حرکتیں معلوم, جو سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والا ایک مچھلی کو جانتا ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنے زیادہ دانے ہیں اور کتنے زیادہ انڈے ہیں اور کتنے زیادہ نر اور مادہ ہیں, تمام چیزوں کو جاننے والا میرا پروردگار ہے, میرا رب العالمین ہے, میرا پروردگار ہے. جب اس کو جان سکتا ہے, ایک کالی رات میں چلنے والی چوٹی کی آواز کو سن سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے اور اس کی حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے, تو بتاؤ میں اس بکری کا ہیر پھیر کروں, اس بکری کا لین دین کروں, ہاں میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا تو کیا ہوا, میرے رب کو تو پتہ چل جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ منظر سنا, اللہ کی قسم کہا ایسے نوجوان اگر قوم کے اندر زندہ رہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو کب اللہ کی مدد آئے گی. اور اگر اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی تو تم جہنم سے بچا لیے جاؤ گے. آج مسلمانوں کے حالات کو ذرا دیکھیے, چوری چوری چپکے چپکے جہیز لینے والا, چوری چوری چپکے چپکے زنا کرنے والا, چوری چوری رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والا اور باتیں کرنے والا, اور چوری چوری چپکے چپکے نہ جانے کون کون سی برائیاں کرنے والا, اور کہتا ہے مولوی صاحب ہماری دعائیں اللہ کیوں نہیں سنتا ہے, ہماری دعائیں اللہ سنے تو کیسے سنے, ہمارے پاس ایمان نہیں ہے, ایمان کی کمی ہے. آج مسلمانوں کے پاس ایمان کی کمی ہے. ایمان پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کا ڈر,
اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر. تم کیوں سماج کے لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ گاؤں والا دیکھ لے گا تو کیا بولے گا؟ محلے والا دیکھ لے گا تو کیا بولے گا؟ ہمارا باپ ہماری ماں اگر ہمیں دیکھ لے غلط کام کرتے ہوئے تو کیا بولے گا؟ ہم رسوا ہو جائیں گے. تم ان لوگوں سے ڈرا کرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جو ہر وقت، ہر ٹائم، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تمہارے ساتھ رہتا ہے. اور اللہ سے تم بچ نہیں سکتے ہو چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے اور کسی بھی خطے میں چل جاؤ، اللہ کی نظر سے تم بچ نہیں سکتے ہو. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے کرامن کاتبین تمہارے لیے مسلط کر رکھا ہے. ہر حرکت کو، ہر مومنٹ کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر. کہاں آپ؟ ایمان ہے ہمارے پاس، یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، صرف ہم نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں. ایسا ایمان نہیں چاہیے، ورنہ مسجدوں میں دنوں رات تم دعائیں مانگو، مسجد حرم کے اندر دعائیں مانگی جائے تب بھی اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا، کیونکہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. غور کرو میرے بھائیو، ایمان ہو تو اللہ کی مدد آئے گی. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کی مدد کیسے آئے گی میں بتا دے رہا ہوں. 2 4 5 6 7 8 پوائنٹ جہاں تک پہنچ پائے گا وہاں تک میں بولوں گا. پہلا نمبر اللہ کی مدد آئے گی. آج بھی شرط یہ کہ مومن بنو. مومن کیسے بنو گے؟ خود پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرو. گارجین حضرات اور گھر کے گارجین ذمہ داران سنو، تقریریں بہت ساری آپ سنا کرتے ہو، بہت ساری باتیں سنتے ہو، لیکن سنیے اور دھیان دیجئے اور اس تقریر کو اپنے گھر کے لوگوں کو سنائیے اور غور کیجئے. سب سے پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرو جو گھر کا گارجین ہے. مطلب اگر باپ ہے تو وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرے، ماں ہے تو وہ اپنے اندر ایمان پیدا کرے اور اللہ سے وہ پہلے ڈرے، اس کے بعد اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کروائے. بچوں کے، آج بچوں کے دلوں کے اندر ڈر اللہ کا پیدا کروائے گا. بھوت اور جن اور نہ جانے چڑیل اور نہ جانے بھوتنی اور نہ جانے کس کا ڈر پیدا کر. بیٹا ادھر مت جانا، بھوت لگ جائے گا، ادھر مت جانا ڈائن کھا جائے گا، ادھر مت جانا یہ کر لے گا. نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین جب تمہاری رحم مادر کے اندر حفاظت کر سکتا ہے تو رحم مادر سے نکلنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہاری مدد وہ کرے گا اور تمہاری حفاظت بھی کرے گا. اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالو تو بولو بیٹا جب تم گھر سے باہر نکلو تو قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے نکلو، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے نکلو، فلا فلا صورتیں پڑھ کے نکلا کرو. اللہ کی قسم جن بھوت تو دور کی بات ہے، ایک شیطان کی ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر کچھ بھی اس کا وار ذرہ برابر اثر پیدا نہیں کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے تم نکلا کرو. آج قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ہم اور آپ نکلتے ہیں نہیں. اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. آج چھوٹا سا بچہ ہو بولنے کے لائق ہو تو اس بچے کو اللہ اللہ بلواؤ، لا الہ الا اللہ بلواؤ، یعنی اللہ کے بارے میں بتاؤ اللہ کا مقام یہ ہے. اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ وہ ہماری سانس کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر سانس اندر اور باہر نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا، کوئی دوڑ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. تم اس بچے کو اللہ کی مقام کے بارے میں بتاؤ. میرے بھائیو، ایمان کا درس اپنے بچوں کو دو، اپنے بچیوں کو دو، اپنے گھر والوں کو دو، اپنے فیملی کو دو، اپنے رشتہ دار والوں کو دو، اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے. اے میرے بھائیو، کچھ بھی کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے میرے بندو میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میرے سامنے سجدہ کرو. لا تشرکونی، اور میرے ساتھ کسی کو ہرگز ہرگز شریک مت کرو. پہلا اللہ کی مدد آئے گی ایمان والے پر. نمبر 2 اللہ کی مدد کب آئے گی؟
اللہ کی مدد آئے گی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرو. نیک عمل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا عمل، نماز روزہ حج زکات، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو عمل بولا جاتا ہے. قرآن پڑھنا یہ بھی عمل ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ بھی عمل ہے، کوئی بھی کام کرے یہ عمل ہے. لیکن ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. جہاں بھی آپ قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سورہ عصر کو اٹھائیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں بھی آپ کو نیک عمل ملے گا. اور آپ اسی طریقے سے جب جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہاں بھی آپ کو نیک عمل ملے گا. جنت کی بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والے ہیں. یہ نیک عمل اور عمل صالح ہے کیا بھائی؟ یہ کون سی چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؟ نیک عمل کیا ہے؟ ہم تو سنتے آئے مولویوں سے یہ نیک عمل کیا ہے. آؤ ذرا اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں آپ کے دل و دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. غریبوں کی مدد کرنا. غریبوں کی مدد کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے. غریبوں کی مدد ہم بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں؟ ٹھنڈی کے مہینے میں دیکھیں بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی کمبل بانٹتے ہیں. گرمی کے مہینے میں دیکھیے ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی پانی پلاتے ہیں. کیا یہ عمل نہیں ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے؟ یہ نیکی ہے، بالکل نیکی ہے. لیکن اس کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا. عمل صالح مانا جائے گا جب اس کے اندر ایمان ہو اور اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہو. ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر ایمان ہے اور اگر کوئی عمل کر رہے ہو تب اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے گا. ایمان نہیں ہے تو اس عمل کے بدلے تمہیں دنیا میں اس کا بدلہ تو مل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد تمہیں بدلہ نہیں ملے گا. مرنے کے بعد تمہیں ذرہ برابر تمہیں کام نہیں آئے گا. اسی وجہ سے فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، اس کے بعد فرمایا نیک عمل کرو. ایمان نہیں ہے تو عمل صالح تمہیں ذرہ برابر مرنے کے بعد کام نہیں دے گا. عمل صالح کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرو. اور عمل صالح کے اندر تیسرا کام یہ کہ وہ کام کے اندر خلوص ہونا چاہیے. اس کام کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کام کے اندر دکھاوا نہ ہو. وہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، وہ کام صرف اپنے رب کو رضا کرنے کے لیے ہو. جیسے اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. مسجد بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے بنائیے. مسجد بنانا بھی نیک عمل ہے، لیکن مسجد بنائیے تو اللہ کے لیے بنائیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. لیکن اگر مسجد آپ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ فلاں گاؤں والے ہمارے گاؤں کی تعریف کریں کہ فلاں گاؤں والے نے اپنی مسجد ایسی بنائی، اور باقاعدہ تم اپنے موبائل میں اسٹیٹس لگاؤ میری مسجد ایسی، تیری مسجد ایسی، میری مسجد میں ایسی ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہے. تیرا مسجد تو فرنیچر جیسا ہے، تیرے مسجد میں نہ پنکھا ہے، نہ کولر ہے، نہ یہ ہے. فرمایا لا تقوم الساعة حتی یتباہی الناس فی المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسجدوں کے معاملے میں لوگ فخر نہ کرنے لگے. یعنی لوگ کہیں گے میری مسجد ایسی، ہم نے مسجد کو ایسی بنائی، ایسا بنایا ہے، مسجد کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں دی ہیں. یعنی ریاکاری کے طور پر اگر کوئی کام کیا جائے تب وہ عمل صالح نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، میدان محشر میں آئیں گے، اور تینوں لوگوں کے پاس باقاعدہ میرے بھائیوں بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی. ایک تو وہ ہوگا جو دنیا کے اندر مجاہد کہلائے گا، جہاد کرنے والا کہلائے گا، اور اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا ہوگا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، شہید آئے گا. اور دوسرا عالم دین، اور تیسرا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا. یہ تینوں کی تینوں تو نیک عمل ہے نا، اچھا کام ہے نا.
اللہ کے راہ میں جہاد کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے. بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، گھر کو چھوڑو، اپنی دنیا چھوڑو اور میدان جنگ میں جاؤ. کیا پتا واپس دوبارہ ہو یا نہ ہو. ان سے پوچھو جو جنگ لڑنے کے لیے اور ہندوستان کی آرمی بن کر کے جو ہندوستان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی بیویوں سے پوچھو اور ان کے شوہروں سے پوچھو ان کی ایک ایک دن کی زندگی کیسے کٹتی ہے. آج کے بارے میں پتا ہے، کل کے بارے میں پتا نہیں کہاں سے گولیاں چلیں گی اور اس کی زندگی باقی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. میرے بھائیو ذرا تصور کرو، ہتھیلی پہ جان رکھ کر کے وہ چلا کرتے ہیں. ذرا تصور کرو میدان جہاد میں بھی جانے والا اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے جاتا ہے کہ شہید کر دیا گیا یا اگر واپس آیا تو غازی کہلاؤں گا. یہ میدان جنگ میں لڑنے والا بھی اگر اس کے دل میں یہ آئے کہ اگر میں میدان جنگ میں شہید کر دیا جاؤں تو دنیا کی نظر میں شہید کہلاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ میں شہید کہلاؤں گا تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہ دے گا اور ذرہ برابر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اور اللہ کہے گا کہ تو نے دنیا میں دکھاوے کے لیے جنگ لڑی تھی اور جہاد کیا تھا، اس وجہ سے تجھے دنیا میں تو شہادت مل گئی اور بڑے بڑے پوسٹروں میں اور اخباروں میں تیرا نام شہید کہلایا، لکھوایا. یہاں پہ تمہیں ذرہ برابر اس کا فائدہ نہیں ملے گا. دخل النار، تو جہنم کے اندر داخل ہوگا. اسی طریقے سے عالم دین ہوگا، بہت بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا، دنیا والا مجھ کو بہت بڑا عالم سمجھے، لیکن دنیا والوں نے تو اس کو سمجھ لیا عالم دین اور پڑھ کے مفتی اور بہت بڑے علامہ کہلایا. لیکن قیامت کے دن اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے جو بھی کام کیا ریاکاری کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے، شو بازی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو جو ریاکاری کے طور پر دنیا میں کام کرتا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا بلکہ جہنم کے اندر داخل کرے گا. اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ایک سخی آدمی، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لٹانے والا آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راہ میں میں نے مال کو لٹایا تھا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے مال اس وجہ سے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا والا تجھے اللہ کے راہ میں دینے والا بولے. آج دیکھتے ہیں نا، جتنی بڑی دعا اتنا بڑا نوٹ. ہاں دیکھ رہے ہیں، اگر آدمی چاہے تو بھائی ضروری کی جلسائی میں چندہ دے. آپ کا مسجد، آپ کا مدرسہ قاسمیہ تنکڑیا، آپ کا یہ مدرسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود رہتا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ جلسے ہی میں چندہ دو، جلسے کے بعد بھی تم چندہ دے سکتے ہو. چپکے چپکے مسجد کے مدرسہ کا جو ذمہ دار ہے ان کے ہاتھ میں لا کر کے دے سکتے ہو. لو، ہمارا نام مت لکھنا، ہمارا نام مت بولنا، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، چلو 2 مدرس کا تنخواہ میں اپنے طرف سے دے رہا ہوں. یہ تو کر سکتے ہو، لیکن نہیں، جلسے میں نام ہو، اونچے آواز میں میرا نام پکارا جائے، فلاں بھائی نے 50,000 کا چندہ دیا، یہ تیرے دل میں آیا تاکہ لوگ تجھے بڑا دان پان کرنے والا سمجھے. اگر یہ خیال آیا تو اللہ کی قسم دنیا میں تجھے نام تو مل جائے گا، دنیا میں تجھے شہرت مل جائے گی، لیکن مرنے کے بعد تجھے جنت نہیں ملے گی. لکھ لینا، جاؤ مفتیوں سے فتویٰ لے لینا اور جاؤ بڑے بڑے عالم سے سوال کر لینا. میرے بھائیو، اسی وجہ سے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو. نیک عمل کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ ایمان کے بعد اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اور نمبر 3، وہ کام جناب محمد رسول اللہ سے ثابت ہو. کیا نیک عمل کس کو بولتے ہیں؟ اپنے من سے جو کام کریے گا نیک عمل ہو جائے گا. ابھی شب برات کی رات گزری،
पूरी रात कितने जगहों पे अभी वीडियो वायरल है कि कब्रिस्तान के अंदर चमक दमक और रोशनी और ट्यूबलाइट और लाइट और रोशनी लगाई गई और जगमगाया गया उसको, पूरी कब्रिस्तान को रात भर कब्रों के पास जाकर के मगफिरत की दुआएं और न जाने कैसी चीज गई और डेगे और मिठाइयां और हलवा और पूड़ी और न जाने कौन सी चीजें बनाई गई और अपना पेट जहन्नम को भरा गया। इन कठमुल्लाओं ने खाया पिया और सब कुछ किया। मेरे भाइयों, क्या ये नेक अमल है? अब कोई कहेगा मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो, रात में इबादत करना क्या ये गलत है? जवाब में आएगा नहीं। मौलवी साहब क्या कब्रिस्तान जाना गलत है? जवाब में मौलाना कहेगा नहीं। सवाल कहेगा क्या कब्र वालों के लिए मगफिरत करना गलत है? जवाब में आएगा नहीं। क्या कुरान पढ़ना गलत है? जवाब में मौलाना कहेंगे नहीं। अब वो मौलवी तो आपसे कहेगा वही तो काम हमने किया है, रात में हमने जागा, कुरान की तिलावत हमने की, कब्र में जाकर के हमने मगफिरत मांगी, हाँ, और हमने अपने मुर्दे भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए अल्लाह से बख्शिश मांगी, हमने यही तो किया है। गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? कब्रिस्तान में जाने का हुक्म भी है, कुरान पढ़ने का हुक्म भी है, अपने मुर्दों के लिए बख्शिश करने का भी हुक्म भी है। ए मौलाना ये कौन सा फतवा तुम दे रहे हो? तुम बिदअत क्यों कह रहे हो? ये गलत क्यों कह रहे हो? हम जवाब में यही कहेंगे, बताओ नबी की मुहर को दिखाओ, नबी अकरम की जिंदगी गुजरी, क्या आपने 15 शाबान को आपने ये काम किया है? 15 शाबान की रात में आपकी जिंदगी में जन्नतुल बकी, और जिसको बक़ीए गरक़त कहा जाता है, मस्जिद नबवी से वो कब्रिस्तान मुत्तसिल है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप अगर मस्जिद नबवी जाएंगे, मदीना शरीफ जाएंगे, जब मैं उम्रा के लिए गया था बिल्कुल उसी कब्रिस्तान से, मस्जिद जन्नतुल बकी से, और उसी जन्नतुल बकी से सटा हुआ मेरा होटल था, मेरे होटल से वो कब्रिस्तान नजर आया करता था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की कब्र भी उसी कब्रिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, नबी अकरम के कब्र वहां भी मौजूद है, लेकिन उसी कब्रिस्तान के अंदर 70,000 से ज्यादा सहाबा कराम मदफून है। नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में कभी उस कब्रिस्तान के अंदर किया 15 शाबान के अंदर जाकर के क्या दुआए मगफिरत मांगी? जवाब में आएगा नहीं। क्या सहाबा ने ये किया? जवाब में आएगा नहीं। क्या ताबईन ने ये किया? जवाब में आपको मिलेगा नहीं। क्या कुरान के अंदर मौजूद है? जवाब आएगा नहीं। क्या हदीस के अंदर मौजूद है? बोलेगा नहीं। फिर क्यों करते हो? क्योंकि मेरे इमामों ने कहा है। अब हम पूछे क्या इमाम अबू हनीफा ने कहा है? जवाब में कहोगे नहीं। इमाम अहमद ने कहा है? कहोगे नहीं। इमाम शाफई ने कहा है? कहोगे नहीं। इमाम मालिक ने कहा है? कहोगे नहीं। किसने कहा? हमारे मौलवी साहब ने कहा है। तुम्हारे मौलवी की दलील नहीं चलेगी मेरे भाइयों, अगर चलेगी तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चलेगी, यानी उस इबादत को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिस इबादत में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर ना हो। इतना काम करने के बाद भी इसको बिदअत करार दिया गया, और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। पूरी रात जागने वाला, कुरान पढ़ने वाला, अपने माँ बाप के लिए मगफिरत करने वाला, अल्लाह की कसम फजर की आवाज आजान सुन करके बिस्तर में जाकर के सो जाता है, ये कौन से मुसलमान है? ये बिदअत है। इसको नेक अमल कैसे कह सकते हो? नेक अमल वही है जिस नेक अमल पे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर लगी हो। बहुत पते की बात मैंने कह दी है, इसको वायरल जरूर करना यूट्यूब वालों, इन कठमुल्लाओं को सुनाओ। नेक अमल कहते हैं ये सही है? नहीं मेरे भाइयों, नेक अमल उसी को कहेंगे जिसके अंदर मोहर लगी हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। नमाज जैसी इबादत, अगर अभी ईशा की नमाज आपने पढ़ी 4 रकात, और आप सोचेंगे मौलवी साहब मेरे पास पूरी रात बची हुई है, क्या करूं? कोई काम ही नहीं है, चलो नमाज पढ़ लेता हूं। 4 की जगह आप 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, और आप कहें मौलवी साहब नमाज ही तो है, मैंने रकात ही तो बढ़ाई है, मैंने रुकू
سجدہ اور قیام ہی تو میں نے بڑھایا ہے، کیا میں نے غلط کر دیا ہے؟ مجھے تو اور ثواب ملنا چاہیے۔ جواب نہیں آئے گا، نہیں، تمہاری یہ نماز ایکسپٹ نہیں بلکہ ریجیکٹ ہوگی، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو۔ نیک عمل آپ نے دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ریاکاری نہیں۔ ایمان کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہونی چاہیے، تب وہ عمل نیک عمل کہلائے گا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ یہ دوسرا کام کرنا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ نمبر 3، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نماز کی پابندی۔ نماز پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مسلمانوں، تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ جب کوئی معاملہ محمد رسول اللہ کے دور میں آیا اور نبی اکرم کو کوئی پریشانی ہوئی تو اللہ کے نبی سجدے میں چلے جایا کرتے تھے اور اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ پریشان ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں اس کو، فلسطین کا معاملہ یہاں اور وہاں شیئر کر رہے ہیں، بابری مسجد کا معاملہ اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، یہ کیا دعا مانگو، اس کی دعا کو اللہ کیا سنے گا؟ اللہ اسی کی تو دعا سنے گا جو نماز کا پابند ہو، جو اللہ کو اللہ مانتا، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ نماز، یہ نماز نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، اور یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ کمی اسی نماز کی، سب سے زیادہ۔ اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا اور پڑھنے والی سمجھتی میری لیے نماز تو آئی، ہم کیوں پڑھیں نماز؟ نہیں، یہ نماز سب کے لیے ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہو، اس کے لیے نماز فرض ہے۔ نماز کالج میں پڑھنے والوں کے لیے، پڑھنے والیوں کے لیے، اسکولوں میں پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کے لیے، کام کرنے والا ہوٹل میں، بزنس کرنے والا، رکشہ چلانے والوں کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو مسلمان ہو تو اس کے لیے نماز فرض ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر وہ نماز کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھے، اور بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہو تو لیٹے لیٹے پڑھے، اور اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہو اور آنکھ کے اشارے سے پڑھنے آتا ہو تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے، پھر بھی نماز وہ پڑھے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے آخری عمر میں اور آخری وقت میں فرمایا تھا، او میرے صحابیوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کسی بھی حال میں ترک مت کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ جنگ چل رہی ہو، میدان جنگ میں لوگ لڑ رہے ہو، ایسے وقت میں بھی آدھے لوگ جب نماز کا وقت ہو جائے تب بھی نماز پڑھے، اور آدھے لوگ میدان جنگ کے اندر جنگ لڑیں لیکن تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والوں، چوراہوں میں بیٹھ کر کے نماز ترک کرنے والوں، بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے تو کیسے کرے؟ تمہارے اندر نماز نہیں ہے، تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تمہارے بچے نمازی نہیں ہیں، تمہارے شوہر نمازی نہیں ہے، تمہارے سماج کے لوگ نمازی نہیں ہیں، تو اللہ تمہاری مدد کرے، اور تمہاری مدد کرے تو کیسے کرے؟ کیسے کہہ دیتے ہو کہ مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور بلڈوزر کے ذریعے سے اس کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ مومن تو بنو، شرط یہ ہے کہ نیک عمل تو کرو، شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی تو کرو۔
3 کام. چوتھا کام 5 باتیں بتا کر کے ختم کرتا ہوں. چوتھا کام کیا کرنا تب اللہ کی مدد آئے گی؟ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں. سنیے گا تنکوڑیا والوں، منیہار کٹیہار کے لوگوں سنیے، اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ ہماری مدد کرے گا. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. فرمایا تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کہیں فرمایا ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے لگے تو کون ہے جو تمہارے اوپر غلبہ پا جائے؟ یعنی اللہ تیری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے تو تمہارے اوپر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے، فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی آیا، لیکن کیا بگاڑ پایا؟ مسلمانوں کے اوپر اس نے کوشش کی مارنے کی اور تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی. فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تمہارے پر غلبہ پا سکے؟ اسی وجہ سے فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ کی مدد ہم اور آپ کیا کریں گے؟ بولیے صاحب ہم تو فقیر ہیں، ہم کیا مدد کریں گے؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہوا دین کی مدد کرنا. دین کی مدد سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا مدد کرنا. اسلام کا مدد سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مدرسوں کی تعمیر کرنا، علماء کو مضبوط کرنا، ہاں قرآن کا جگہ جگہ پہ دروس کروانا اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم کرنا، شرک کو اپنے یہاں سے ختم کرنا. یہ ہے دین، یہ ہے اللہ کی مدد کرنا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں؟ جلسہ ہونے نہیں چندہ نہیں دے سکتے، مدرسے کا کام نہیں مولوی صاحب نہیں دے سکتے. شادی بیاہ ہمیں دیکھو 2-3 لاکھ خرچہ کر دے گا، لیکن مدرسوں اور مسجدوں میں دینے کی بات آئے تو ایسا لگے ناری مر رہی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے. مولوی صاحب 10 روپیہ کاٹ لو، 50 روپیہ رسید کاٹ لو. ایسے لوگوں کا رسید اس کے منہ پہ مار دینا چاہیے. آج کل تو آدمی انٹرنیشنل فقیر ہو گیا. دیکھتے ہیں آپ، چلیے ٹرینوں میں سفر کریے گا تو بہت سے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. اس کو اگر آپ 5 روپیہ دے دیں گے نا تو آپ وہ اپنے جیب سے 10 روپیہ نکالے گا کہ لے تم اس سے بھی بڑا فقیر ہے. نہیں لے گا وہ 5 روپیہ. لیکن بتائیے مسجد میں کتنا دیتا؟ 5 روپیہ. شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہو وہ بھی 5 روپیہ؟ افسوس. غور کرو میرے بھائیو، یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد کے نام پر کلنک ہے، کلنک. تم مسجد میں دے رہے ہو، اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہو، اللہ میری مدد نہیں کرتا ہے. تم اللہ کی یہ مدد کر رہے ہو. اپنے یہاں مسجدوں کی اماموں کو 2, 4, 5, 6, 7 ہزار تنخواہ دے کر کے تم اللہ کی مدد کر رہے ہو. جب ان علماء کا خون چوسو گے تو بتاؤ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیسے کرے؟ غور کرو. اس دین کو کمزور کس نے کیا؟ مدرسوں کو زندہ اگر گاؤں والا نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ چندہ جب کیا جاتا، بڑے بڑے عالم آ کر کے چندہ مانگتے، اتنے مشکل کے ساتھ اتنی دعائیں دینے کے بعد 100 روپیہ کاٹیے. شرم نہیں آتی ہے؟ جلسوں میں بھی وہ بھی سب کے نام، سب کے سامنے کم سے کم اتنا تو دو. لگنا چاہیے کہ واقعی تم چندہ دے رہے ہو، بھیک نہیں دے رہے ہو. اللہ کہتا ہے ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اگر تم اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہو؟ قرض کا مطلب بہترین قرض. فرمایا اگر کوئی اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 کے بدلے 2, 3, 4, 5, 6 نہیں بلکہ 100 نہیں، 200 نہیں، 300, 400, 500, 600, 700 1 کے بدلے 700. اللہ تعالیٰ 1 روپیہ کے بدلے 700 روپیہ دے گا اور اس سے
سے بھی زیادہ دے سکتا ہے لیکن 700 تو کنفرم ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں اتنا بڑا آفر تمہیں کون دے سکتا ہے؟ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راہ میں بہترین قرض دیتا ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں قرآن کی آیتوں کو سننے کے باوجود تم جھٹلا دیا کرتے ہو اور اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہو، ایک مدرسہ کو چلا نہیں سکتے ہو۔ میرے بھائیوں جتنے بھی کمانے والا ہے، ہر کمانے والا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 500 روپیہ مہینہ مدرسے کو دو، ہر گھر والا 500 روپیہ مدرسے کو دو، اللہ کے قسم کہیں دوڑنے اور بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر مدرس کو 15 20 ہزار تنخواہ دو، اس گاؤں سے حفاظ کرام نکلیں گے، گاؤں کے اندر رحمتیں اترے گی، گاؤں کے اندر اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، غور کرو، آج سماج کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر توکل نکل گیا، اللہ کے اوپر بھروسہ نکل گیا، اللہ کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے اوپر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور ہر حال میں آئے گی، شرط یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، اللہ تمہاری قدموں کو جما دے گا، اور اللہ کی قسم اللہ تمہاری قدموں کو ایسا جمائے گا اور اتنا ثابت قدم کرے گا کہ دنیا کوئی طاقت تمہاری قدم کو ہلا نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس بندے کی مدد فرمائی، کیونکہ ابراہیم اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، حق بات بتاتے رہتے تھے۔ اللہ نے اپنی مدد اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ کو اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا۔ اور واقعی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں ہوا اور ابراہیم علیہ السلام بچ نکلے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیو یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے 10 گھنٹے کار بائی کار سفر کر کے میں آیا ہوں، یہ پروگرام میں دینے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ آپ کے علاقے کے بہت مشہور عالم جناب منیر صاحب، منیر الاسلام صاحب مفتاحی نے بہت ضد کر کے اس پروگرام کو ہم سے لیا، اور جب میں کہیں پروگرام دیتا ہوں میری کوشش رہتا ہے کچھ بھی ہو کم سے کم گاؤں گرام کی عزت کا سوال رہتا ہے، پہنچتا ہوں، حالانکہ تھکا ہوا بھی تھا، سر کے اندر درد بھی تھا، لیکن آپ کی محبت میں نے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، کیسے آئے گی، اس موضوع پہ لگ بھگ 1.5 گھنٹے میں نے قرآن و حدیث کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اللہ سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔